अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 30 सिविक्स, सबक नंबर 14 शहरी और दुनिया। मुख्तसर सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1, मजलिस अक़वाम क्यों कायम की गई? जवाब, हेडिंग आएगी मजलिस अक़वाम जंग अज़ीम अव्वल 1914 to 1919 में जब सभी ममालिक जंग की तबाहकारियों से तंग आ गए तो इस बात की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की गई कि कोई एक ऐसी तंजीम कायम की जाए जो दुनिया में मुस्तकिल अमन बरकरार रख सके, बनी नूह इंसान को मोहब्बत और आलमी भाई चारे का सबक सिखाए। इन हालात में अमरीकी सदर विल्सन के 14 नुकाती अमन फार्मूले को मानते हुए जर्मनी ने हथियार डाल दिए और जून 1919 में पेरिस में अमन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। हेडिंग आएगी मजलिस अक़वाम का क़याम। मजलिस अक़वाम के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा काम अमरीका, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और हॉलैंड ने किया। 28 जून 1919 को पेरिस के वर्सेल्स महल में मुआहदा अमन पर दस्तखत हुए। इस मुआहदे की कुल 435 दफ़ात थीं। पहली 26 दफ़ात मजलिस अक़वाम के बारे में थी। इस तरह मजलिस अक़वाम मुआहदा वर्सेल्स या पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस का नाकाबिल तस्ख़ीर हिस्सा बन गई। 10 जनवरी 1920 को मुआहदा वर्सेल्स की तौसीक़ के वक्त मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया। मजलिस के मीसाक पर 42 रियासतों ने दस्तखत किए। सेनेट की अदम तौसीक़ की वजह से अमरीका मजलिस अक़वाम का मेंबर ना बन सका। सवाल नंबर 2, अक़वाम मुत्तहिदा के अग़राज़ व मक़ासिद लिखिए। जवाब, हेडिंग आएगी अक़वाम मुत्तहिदा के अग़राज़ व मक़ासिद। मंशूर की दफ़ा 1 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अग़राज़ व मक़ासिद हस्ब ज़ेल है। हेडिंग नंबर 1, बैनुल अक़वामी अमन का क़याम। दुनिया भर में अमन कायम करना और ऐसी फ़िज़ा पैदा करना कि अक़वाम के दरमियान जंग की नौबत ना आए। तमाम छोटी बड़ी अक़वाम के मसावियाना हुकूक़ और हक़ खुददारियत का एहतराम करना। पॉइंट नंबर 2, मुआशी, समाजी और सकाफ़ती ताउन। तमाम अक़वाम आलम के मुआशी, समाजी, सकाफ़ती और दीगर शोबों में तरक्की के लिए मनसूबा बंदी करना और इन मकासद के हुसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन करना। हेडिंग नंबर 3, इंसाफ की फरहमी। तमाम रियासतों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को महफूज बनाना और रियासतों के बाहिमी तनाज़ुआत को खुशअस्लूबी से तय करना ताकि इंसाफ की फरहमी मुमकिन हो सके। हेडिंग नंबर 4, पुराने और नए मसाइल का हल। दुनिया भर में तरक्की पसीर और पसमानदा ममालिक के अवाम के पुराने और नए मसाइल को गफ्तो शनीद के ज़रिए हल करना, मुहाजिरीन की आबादकारी, नई नस्ल की तालीम, सेहत और बहबूद के लिए इक़दाम उठाने और महकूम कौमों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद करना। हेडिंग नंबर 5, अक़वाम मुत्तहिदा की गैर रुकन रियासतें। जो रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन नहीं हैं, इन्हें भी बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हत्तल मका इन उसूलों पर अमल पैरा होने की तरग़ीब देना जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा अपनाती है। हेडिंग नंबर 6, बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों का एहसास और तनाज़ुआत का पुरअमन हल। अक़वाम आलम को बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना और बैनुल अक़वामी तनाज़ुआत का पुरअमन हल तलाश करना। सवाल नंबर 3, अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूल क्या हैं? जवाब, हेडिंग आएगी अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूल। पॉइंट नंबर 1, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक खुद मुख्तार और मुसावी हैसियत के मालिक हैं। पॉइंट नंबर 2, तमाम रुकन ममालिक चार्टर में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के पाबंद हैं। पॉइंट नंबर 3, तमाम अरकान पर लाजिम है कि वो बैनुल अक़वामी तनाज़ुआत के हल में मदद दें। पॉइंट नंबर 4, तमाम रुकन ममालिक एक दूसरे की सियासी आज़ादी और सालमियत के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने या इसके इस्तेमाल की धमकी देने से गुरेज करेंगे। पॉइंट नंबर 5, तमाम रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किए गए इक़दामात की हिमायत करेंगे। पॉइंट नंबर 6, अक़वाम मुत्तहिदा इस अमल की कोशिश करेगी कि गैर रुकन ममालिक भी आलमी अमन की खातिर चार्टर के उसूलों के मुताबिक अमल करें। पॉइंट नंबर 7, अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी रुकन मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी जब तक ऐसा करना बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए ज़रूरी ना हो। सवाल नंबर 4, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तश्कील बयान करें। जवाब, हेडिंग आएगी सलामती कौंसिल। अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा अहम शोबा सलामती कौंसिल है। ये इस इदारे की इंतज़ामिया है। इसके अरकान की कुल तादाद 15 है।
ان میں سے 15 امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس مستقل ہیں جنہیں ویٹو کا حق حاصل ہے۔ بقیہ 10 ارکان کا غیر مستقل ہے جنہیں جنرل اسمبلی 2 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ کوئی رکن اپنی میعاد کے فوری خاتمے کے بعد دوبارہ منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں علاقائی نمائندگی کے اصول کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس میں افریقہ کے 3، ایشیا کے 2، لاطینی امریکہ کے 2، مغربی یورپ کے 2 اور مشرقی یورپ کا 1 ممبر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا، یونیسکو۔ ہیڈنگ آئے گی یونیسکو، جسے اردو میں کہیں گے اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ۔ اس ادارے کا قیام 16 نومبر 1946 کو عمل میں آیا۔ اس ادارے کے رکن ممالک کی تعداد 193 ہے اور اس کا صدر دفتر پیرس یعنی فرانس میں ہے۔ پیراگراف چینج۔ ہیڈنگ آئے گی تنظیم۔ اس ادارے کی تنظیم 3 شعبوں جنرل کانفرنس، انتظامی بورڈ اور سیکریٹریٹ پر مشتمل ہے۔ جنرل کونسل میں ہر ملک 5 نمائندوں پر مشتمل دفع بھیج سکتا ہے، مگر ہر ملک کا ووٹ ایک ہی شمار ہوتا ہے۔ کانفرنس کا اجلاس ہر 2 سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ کانفرنس کا کام پالیسی بنانا اور لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رکن ممالک کی رپورٹوں پر غور کرنا، اقوام متحدہ کے مشورے دینا اور انتظامی بورڈ کے ارکان کا تقرر اس کے فرائض میں شامل ہے۔ پیراگراف چینج۔ انتظامی بورڈ 58 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس کے سال میں تقریباً 2 اجلاس ہوتے ہیں۔ بورڈ کانفرنس کی واضح کردہ پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ پیراگراف چینج۔ دفتری امور کی انجام دہی کے لیے پیرس میں ڈائریکٹر جنرل اور ماتحت عملے پر مشتمل سیکریٹریٹ قائم ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کو انتظامی بورڈ کی سفارش پر جنرل کانفرنس مقرر کرتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی مقاصد اور فرائض۔ اس ادارے کے مقاصد میں دنیا کی تمام قوموں کے درمیان تعلیم، سائنس اور ثقافت کے ذریعے اتحاد قائم کر کے امن و امان اور سلامتی میں ہاتھ بٹانا ہے، تاکہ انصاف، قانون کی پابندی، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے عزت کا مقام پیدا ہو۔ یہ تمام چیزیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دنیا کے تمام باشندوں کو کسی نسلی، صنفی، لسانی یا مذہبی امتیاز کے بغیر حاصل ہونا ہے۔ پیراگراف چینج۔ ادارے کے دیگر فرائض میں: پہلا، فروغ تعلیم کے لیے اساتذہ کی تربیت۔ دوسرا، کتابوں کی اشاعت۔ تیسرا، طلباء اور اساتذہ کے مختلف ممالک میں خیر سگالی کے دفع بھیجنا۔ چوتھا، رکن ممالک کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے فنی امداد دینا۔ پانچواں، سائنسی اور تعلیمی تحقیقات کے مراکز قائم کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ شارٹ نوٹ نمبر 2، عالمی بینک۔ ہیڈنگ آئے گی عالمی بینک۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد تباہ حال ممالک کے سرمائے کی شدید ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ بینک 27 دسمبر 1945 کو قائم کیا گیا۔ اس کا ابتدائی منظور شدہ سرمایہ $10 ارب تھا۔ اس کا صدر دفتر واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور اس کے ممبر ممالک کی تعداد 186 ہے۔ پیراگراف چینج۔ ہیڈنگ آئے گی تنظیم۔ بینک کے انتظامی امور 3 شعبوں بورڈ آف گورنر، بورڈ آف انتظامی ڈائریکٹر اور دفتری عملہ کے سپرد ہیں۔ بورڈ آف گورنر تمام ممبر ممالک پر مشتمل ہے۔ اس کا سال میں 1 اجلاس ہوتا ہے۔ بوقت ضرورت خصوصی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ بینک کے اعلیٰ اختیارات مثلاً پالیسی واضح کرنا، بجٹ بنانا اور منظور کرنا اور حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرنا وغیرہ اسے حاصل ہے۔ پیراگراف چینج۔ بورڈ آف انتظامی ڈائریکٹرز 24 ڈائریکٹروں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 5 کو ان ملکوں کے گورنر منتخب کرتے ہیں جن کے بینک میں سب سے زیادہ حصص ہیں۔ باقی 19 کو باقی ملکوں کے گورنر منتخب کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر اپنے صدر کا انتخاب خود کرتے ہیں جو بینک کا اعلیٰ افسر ہوتا ہے۔ پیراگراف چینج۔ بینک نے دفتری امور کی انجام دہی کے لیے باقاعدہ افسروں اور کلرکوں پر مشتمل عملہ بھرتی کیا ہوا ہے۔ عملے کی بھرتی اور برطرفی کے اختیارات بینک کے صدر کو حاصل ہیں۔ پیراگراف چینج۔ ہیڈنگ آئے گی مقاصد اور فرائض۔ عالمی بینک کا مقصد ممبر ممالک کی ترقی اور تعمیر نو میں ان کی مدد کرنا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کو ترقی دینا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کی ہمت افزائی کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ عالمی بینک کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ ملک پہلے بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کا ممبر بنے۔ شارٹ نوٹ نمبر 3،
IMF. ہیڈنگ آئے گی IMF. یہ ادارہ بھی عالمی بینک کے ساتھ 27 دسمبر 1945 کو قائم ہوا. اس کا صدر دفتر واشنگٹن DC امریکہ میں ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور بین الاقوامی بینک کا آپس میں گہرا تعلق ہے. وہی ملک بین الاقوامی بینک کا ممبر بن سکتا ہے جو پہلے مالیاتی فنڈز کا رکن ہو. بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کے ممبر ممالک کی تعداد 186 ہے. ہیڈنگ آئے گی تنظیم. اس ادارے کے 3 شعبے ہیں: بورڈ آف گورنر، انتظامی ڈائریکٹروں کا بورڈ اور دفتری عملہ. بورڈ آف گورنرز میں ہر ممبر ملک کے ایک گورنر اور ایک قائم مقام گورنر بھیجتا ہے. اس کا سال میں ایک اجلاس ہوتا ہے اور بوقت ضرورت خصوصی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے. پالیسی واضح کرنے اور ڈائریکٹروں کو منتخب کرنے کے اختیارات بورڈ آف گورنر کو حاصل ہیں. انتظامی ڈائریکٹروں کا بورڈ 24 ارکان پر مشتمل ہے. یہ ارکان خود اپنا چیئرمین منتخب کرتے ہیں جو مینیجنگ ڈائریکٹر MD کہلاتا ہے اور یہی مالیاتی فنڈز کا اعلیٰ افسر ہوتا ہے. دفتری امور کی انجام دہی کے لیے فنڈز کے 400 سے زائد مستقل ملازمین ہیں. ہیڈنگ آئے گی پیراگراف چینج، مقاصد اور فرائض. اس فنڈز کا مقصد مالی تعاون کو ترقی دینا، بین الاقوامی تجارت کو وسعت دینا، زرد مبادلہ کی استواری کو ترقی دینا، ممبر ممالک کے درمیان مبادلے کے انتظامات میں باقاعدگی پیدا کرنا، ایسے مقابلے سے باز رکھنا جو شرح مبادلہ میں تخفیف کا باعث ہو. موجودہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو برقرار رکھنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے.